بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ، انسان کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک لیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا الا الصوم فإنه لی وأنا اجزی بہ، یعنی سوائے روزے کے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سوائے روزے کے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ عز و جل مزید ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ وہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاک ہے، پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی ڈھال ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ بیہودہ باتیں کرے نہ چیخے، پھر اگر کوئی شخص اس سے گالم گلوچ کرے یا لڑنے پر آمادہ ہو جائے تو کہیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ تو دیکھیے کہ حدیث مبارکہ میں روزے کی کئی خصوصیات ارشاد فرمائی گئی ہیں، کتنی پیاری بشارت ہے، خوشخبری ہے کہ اس روزہ دار کے لیے جس نے اس طرح روزہ رکھا جس طرح روزہ رکھنے کا حق ہے، یعنی کھانے اور پینے اور جماع سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کو، تمام اعضاء کو، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو گناہوں سے بھی باز رکھا، تو روزہ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے وہ جو روزہ ہے اس نے مطلب ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھا، گناہوں سے، پورے جسم کو گناہوں سے باز رکھا، تو اس کے لیے تمام پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ پھر حدیث مبارکہ کا یہ بھی فرما لیا نشان تو خاص طور پر قابل توجہ ہے کہ جیسے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار عز و جل کا فرمان خوشگوار سناتے ہیں کہ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ حدیث قدسی کے اس ارشاد پاک کو بعض علماء کرام رحمہ اللہ السلام نے انا اجزا بھی پڑھا ہے، جیسا کہ مرآت المناجی میں وغیرہ میں، تو پھر معنی یہ ہوگی کہ روزے کی جزا میں خود ہی ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں انا اجزا بھی بھی پڑھا ہے، تو روزے کی جزا میں خود ہی ہوں، سبحان اللہ عز و جل، یعنی روزہ رکھ کر روزہ دار بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو پا لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتا ہے جو اچھے مال کرے اسے جنت ملے گی، تو اس طرح بیان ہوا ہے سورۃ البینہ پارہ نمبر 30 آیت نمبر 7 اور 8 میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہی تمام مخلوق میں بہتر ہے، اور ان کا صلہ ان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، مطلب جو جنت ہے اس میں ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اس سے راضی ہیں۔ یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے،